تمدن کا شہر، لیکن آخر اس شہر کی روح کہاں بستی ہے؟ جی ہاں، اس شہر کی روح بستی ہے دریائے راوی کے اندر، جو کہ صدیوں سے اس شہر کا حصہ رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سفر پر کہ جہاں پر لاہور اور دریائے راوی کے سنگم کا میل ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ دریائے راوی پنجاب کے مشہور دریاؤں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر ہمیں مہابھارت سے لے کر مغلیہ سلطنت تک کی کتابوں میں ملتا ہے۔ دریائے راوی بیسیکلی ایک سنسکرت کے لفظ اربتی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بے تحاشا پانی، اور مہابھارت کے اندر بھی دریائے راوی کو اربتی کہہ کر بلایا گیا ہے۔ یہ دریا انڈیا کے ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور شکر گڑھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہوا لاہور پہنچتا ہے۔ آخر دریائے راوی اور لاہور کا رشتہ کیا ہے؟ دریائے راوی جہاں آج پرانا لاہور آباد ہے، جس میں شالیمار باغ، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ موجود ہے، کبھی اس کے پہلو سے گزرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دریائے راوی نے ہی لاہور شہر کو جنم دیا، اور یہاں پر کبھی بڑے بڑے بحری جہاز بنائے جاتے تھے، اور مغلیہ دور کے بادشاہ اور سکھ دور کے سردار دریائے راوی کے کنارے بیٹھ کر ہی اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں لاہور کا حسن تب ہی مکمل ہوتا ہے جب دریائے راوی اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس دریائے راوی نے مغل بادشاہوں کے دو شوق بڑے اچھے سے پورے کیے، جن میں سب سے پہلا شوق جو تھا وہ تھا شکار۔ جی ہاں، اس دریا کے کنارے میلوں تک پھیلے جنگل، تربیلے جہاں پر جانور رہا کرتے تھے، اور مختلف چھوٹے چھوٹے تالاب جہاں پر وہ پانی پینے آتے تھے، جن کو مغل بادشاہ شکار کرتے تھے۔ اور مغل بادشاہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی 3 مہینے جو ہے وہ شکار پر گزر جاتے تھے۔ تو اس دریائے راوی نے ان کے یہ شوق بہت اچھے سے پورا کیا، اور ان کا دوسرا شوق باغات لگانے کا۔ جی ہاں، آپ آج لاہور میں شالیمار باغ دیکھ لیں یا آپ زیب النساء باغ دیکھ لیں۔ زیب النساء باغ جو کبھی دریائے راوی کے کنارے ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ دریائے راوی اس سے دور ہوتا گیا، اور اس کی شادابی اور اس کی ہریالی مانند بڑھنے لگی، اور آج اس کی یاد میں صرف یہ 4 مینار کھڑے ہیں، جسے آپ چوبرجی کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر وہ سنا بھی ہوگا کہ اچے برج لاہور دے جتھے بل دے 4 مشال، تو وہ یہی مشال ہیں، اور مغلیہ سلطنت کا یہ خاصہ رہا ہے، انہوں نے جہاں بھی کوئی عمارت تعمیر کی وہاں بلند و بالا مینار لازمی تعمیر کیے۔ آخر ہمارے آنے والی یہ جو جنریشن ہے، اس کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کبھی دریائے راوی جو ہے وہ آج جہاں پر شاہی قلعہ آباد ہے اس کے ارد گرد بہتا تھا۔ یہ دریائے راوی جہاں پر آج سرکولر روڈ موجود ہے، وہاں سے بل کھاتا ہوا شاہی قلعے کو 3 اطراف سے اپنے اندر لپیٹتا ہوا پھر دادا دربار کی جانب چلا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ دریا اپنا رستہ بدلتا گیا اور لاہور سے دور ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں جب دریا واپس آتے ہیں اور اپنی زمین واپس لیتے ہیں تو تب کوئی بھی سٹے آرڈر ان کو روک نہیں سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر جہاز سازی کی صنعت قائم کی گئی تھی۔ وہ تمام جہاز جو سمندروں میں چلتے تھے وہ اس شہر لاہور میں بنائے جاتے تھے، اور یہ شہر لاہور تھا کہ جہاں پر پیچھے کشمیر سے مسالہ جات، ڈرائی فروٹس آتے تھے اور کپڑا آتا تھا، کیونکہ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہوا کشمیر سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ سارا ساز و سامان جو ہے وہ لاہور آتا تھا۔ لاہور میں اس کی تزئین و آرائش کر کے آگے اس کو سندھ اور بحیرہ عرب کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا۔ لاہور میں جو سب سے بڑا اس وقت کارخانہ تھا وہ تھا رنگ سازی کا، جو کپڑا کشمیر اور ہمالیہ سے آتا تھا اس کو رنگ کر کے اور یہ لوگ اس کو پوری دنیا میں بیچتے تھے، اسی لیے آج کبھی کبھار لاہوریوں کو رنگ باز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اسی وقت سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے کبھی کبھار لاہوریوں کو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔
آج آپ لاہور کو دیکھیں تو چپوؤں والی گلی بھی آپ کو اسی جہاز سازی کی تاریخ کا حصہ ملتی ہے کہ یہاں پر کبھی بڑے بڑے جہاز تعمیر کیے جاتے تھے۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لیول کی تو اس پر لاہور کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن دریائے راوی کے بغیر لاہور کا ذکر ناممکن ہے اور نامکمل ہے۔ یہ وہی دریائے راوی ہے جس نے ہڑپا کی تہذیب کو جنم دیا۔ ہڑپا شہر بھی اسی کے کنارے آباد ہوا، لیکن آہستہ آہستہ دریائے راوی دور جاتا گیا اور ہڑپا بھی اس دنیا کے نقشے سے مٹتا چلا گیا۔ آج وہ بالکل اس دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہے، اس میں رہنے والے مر چکے ہیں، اس کی تہذیب مٹ چکی ہے، لیکن دریائے راوی آج بھی بہہ رہا ہے، آج بھی اپنی عظمت کی کہانیاں بتا رہا ہے۔ لاہور اور راوی کا رشتہ صرف زمین کا رشتہ نہیں ہے، یہ تہذیب، تمدن، محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے بغیر نامکمل ہے، اور اگر راوی لاہور سے روٹھ گیا تو لاہور بھی اس دنیا کے نقشے سے ہو سکتا ہے مٹ جائے، جیسے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کی تہذیبیں اس دنیا کے نقشے سے مٹ گئیں۔ تو ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں دریائے راوی کی سرزمین جو ہے اس کو اپنا نہیں بنانا، بلکہ ہمیں اس کو واپس لوٹانا ہوگا تاکہ دریائے راوی اپنی عظیم اور شان و شوکت سے بہتا رہے۔